الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محبت اور ذوق سے کچھ بات پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات نیکوکار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں تیرے بڑا قریب ہونا چاہتا ہوں. انسان جب بولتا ہے اس کی زبان اس کی سماعت کے بالکل قریب ہے. آپ مجھ سے دور ہیں، آپ کے پاس آواز بعد میں پہنچتی ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کی نسبت میری آواز میرے کانوں کے زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے جلدی پہنچ جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ میں اس سے بھی زیادہ تیرے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. خان کے کائنات نے فرمایا پھر تجھے میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہوگا. درود آل محمد کی یہ وزینت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. تو نبی رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم بھی اللہ وحدہ لا شریک کے قریب سے قریب تر ہو جائیں. خالق کائنات سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرماتا ہے حضرات نیکوکار آپ لوگوں نے زندگیاں بیت نہیں ہوتی، ایک نئی چیز آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں. سورۃ القدر سورہ کا معنی کیا ہے؟ شاید آپ احباب نہیں جانتے ہوں گے کہ سورہ کو سورہ کیوں کہا جاتا ہے. قرآن عظیم فرقان حمید کی 114 سورتیں ہیں. اگر سواد کے ساتھ ہو تو اس سے مراد انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کو سورت کہا جاتا ہے، یہ مراد ہے. یہ جیسا کہ سین کے ساتھ سورہ کو پڑھا جاتا ہے تو سورہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بزرگی کے عظمت کے. ایک سورہ کا معنی ہے علیحدگی کے. اب میں آپ کے سامنے پہلے اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ احباب آئے ہیں جامعہ مسجد تسلیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی مسجد ہے جس میں رمضان المبارک میں فجر کے بعد تقریباً میں نے 20 سے 25 سال درس کی فضیلت حاصل کی ہے. تو اس مسجد کے ساتھ ویسے ہی میری محبت بہت زیادہ ہے. فجر کے بعد میں نے کبھی کسی مسجد میں درس نہیں دیا، اسی مسجد میں دیا ہے جب بھی دیا ہے. گزشتہ سال میں دیتا رہا. اب جب کہ میں جناب چلا گیا یہاں سے شفٹ ہو گیا ہے میرا گھر، اس لیے حافظ صاحب کا فون آیا، میں مشہور ہوں ان کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لیلۃ القدر میں آ سکتے ہیں. تو میں نے ان کی پہلی آواز پر رہ کر کہا. تو آج میں 3 مسجدوں میں جانا ہے. پہلا ہی جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے حاضری ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی نقطے آپ کو دے کے جاؤں کہ آپ زندگی بھر ان کو یاد رکھیں. سورہ کا معنی ہوتا ہے علیحدگی کے. اس اعتبار سے سورہ کا معنی علیحدگی ہے. جب ہم پہلی سورت پڑھتے ہیں اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ کا لفظی معنی ہے قرآن کو کھول دینے والی. جس سے قرآن کھل جاتا ہے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. تو سورہ کا لفظی معنی ہے علیحدگی کے. جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اگلی سورت جو ہے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. تو اس کا مضمون اس سے علیحدہ ہے. اس کا مضمون سورہ فاتحہ کا مضمون سورۃ البقرہ سے علیحدہ ہے. اس لیے سورہ کو اس کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ علیحدگی کیا جاتا ہے. ایک سورہ کا معنی ہے بلندی. جب ہم سورہ فاتحہ کو
تو سورۃ البقرہ میں آ جاتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک منزل سے اوپر درجہ حاصل کر لیا ہے، قرآن کی دوسری سورت میں نے پڑھنی شروع کر دیا۔ اس لیے سورہ کا لفظی معنی بلندی بھی کیا جاتا ہے۔ ایک سورہ کا معنی کیا جاتا ہے شان والی، بزرگی والی۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، پھر سورۃ الناس پہ آ جاتے ہیں، یہاں آگے قرآن پاک کا اختتام ہو جاتا ہے تو ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا باغ باغ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا۔ آج ہم سے الناس تک اور اس قائد صاحب نے آپ کو قرآن سنایا ہے، تو جب قرآن کی ایک منزل کے بعد دوسری آتی ہے، تیسری، ساتوں منزلیں پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ شان اور یہ بزرگی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما دیتا ہے کہ آپ نے پورا قرآن پاک سن لیا ہے۔ اس لیے اس کو بزرگی والی، شان والی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو لفظ تھا، یہ میں نے بحث کی ہے لفظ سورہ کی۔ اس کے بعد القدر کی بحث کرتے ہیں۔ القدر کا لغوی معنی ہے عظمت والی، بزرگی والی۔ قدر کا معنی ہے عزت والی رات، بزرگی والی رات۔ ایک قدر کا معنی ہے تنگی والی رات، اس کو تنگی والی رات کہا جاتا ہے۔ پہلے میں بزرگی والی رات اس پر بحث کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ تو اب آپ کی توجہ درکار ہے کہ لیلۃ القدر میں جب بندہ 1 سیکنڈ اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر رمضان 22 گھنٹے کی عبادت کرتا تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر میں 1 منٹ جو غور و فکر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک 55 دن غیر رمضان کی عبادت کا اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر میں جو 1 گھنٹہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے 9 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر میں جو بندہ مومن ساری رات اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، تسبیح و تحلیل میں، نماز میں، درس میں، بعض النصیحت میں بیٹھ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کیلکولیٹ کر کے میں نے آج رات کی جو فضیلت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کروا دی۔ تو 1 سیکنڈ میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک رمضان نہ ہو، آج رمضان ہے، 22 گھنٹے عبادت کرتا رہے کہ اللہ اکبر کہتا اس سے بلند ہے۔ تو اسی طرح باقی کو آپ ترتیب خود دیتے چلے جائیں تو یہ رات 83 سال کی عبادت سے دوبارہ بن جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لفظ انا سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورت کا آغاز فرمایا۔ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک ہم نے، انا اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے بے شک ہم نے، یہ معنی ہے۔ انا جمع متکلم کا صیغہ ہے، جب بات کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں تو وہاں جو صیغہ لایا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے اس کو جمع متکلم کہا جاتا ہے۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا بے شک ہم نے، انزلناہ نازل کیا ہے اس قرآن کو۔ یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک واحد ہے، ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، تو یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے صیغہ جمع کی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک تو ایک ہے، تو مفسرین کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں اکبر اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر فرمایا جا رہا ہے صیغہ جمع کے ساتھ۔ اللہ ایک ہے، لیکن جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اکبر کر رہے ہیں، بے شک اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ کبھی کبھار ہم بھی اپنے لیے ہم کا معنی استعمال کر جاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، عزت والی رات۔ قدر کا معنی یہاں میں عزت کر رہا ہوں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیارے محبوب آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے پیارے محبوب آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا جس نے 1000 نام اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہتھیار اٹھائے، جہاد کیا۔ جب یہ
خیال آیا کہ ہماری عمریں بڑی قلیل ہیں، یوں بنی اسرائیل جو ہے وہ عبادت میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ تو جب انہوں نے اظہار خیال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، این ممکن تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اس کا اثر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوریوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے پیارے محبوب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کے جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے پیارے محبوب اپنے امتوں سے فرما دیں ان کے 80 سال انہوں نے عبادت کی ہے، آنکھ چمکنے کی مقدار بھی غفلت میں نہیں گزاری۔ جب اے پیارے محبوب تیرا امتی لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، میں اللہ وحدہ لا شریک اس کو 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہاں ایک ضمن بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 83 سال کی عبادت ہے ایک رات کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے برگزیدہ انبیاء کرام گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، 4 آسمانی کتابیں ہیں، چاہتا ہوں کہ ان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریف نے زبور شریف کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زبور شریف کو نازل فرمایا 6 رمضان مبارک میں، قریب کی وہ 6 رمضان مبارک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شریف نے زبور نازل فرمایا۔ 18 رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ شریف نے انجیل مقدس کو نازل فرمایا۔ 24 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ شریف نے قرآن شریف کو نازل فرمایا۔ تو اب باری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ شریف نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ تو رات تھی جیسے دوسری راتیں ہوتی ہیں، رات تھی، رات گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ شریف نے اس رات کو اپنے کلام کا ذریعہ بنا لیا، اس رات کو دعا مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ شریف نے اس رات کو عزت عطا فرما دی، اس رات قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ 4 آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ شریف نے رمضان مبارک میں نازل فرمائی۔ اس کے بعد صحیفوں کی بات کرتے ہیں۔ صحیفے وہ ہوتے ہیں جو جیسے رحمانی قاعدہ ہوتا ہے، چند صفات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو کتاب نہیں کہا جاتا، صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، وہ بھی یکم رمضان مبارک کی شب کو نازل فرمائے۔ تو رمضان کا تعلق کتنا گہرا ہے آسمانی کتابوں کے ساتھ، یہ بات آپ لوگوں کے سامنے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں۔ تو لیلۃ القدر 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ تینوں آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اس میں عجب چیز نظر آتی ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شریف نے کتابوں کے نزول پہ کیا رکھ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شریف نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور شریف کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ ایک ہی مرتبہ پوری کتاب دے دی، اے داؤد علیہ السلام کی آپ کی امت کے لیے ہے، اگر ہدایت کے راستے پر چلے گی تو میں میری اس کو جنت عطا فرماؤں گا، اگر غفلت برتے گی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ شریف نے ایک ہی مرتبہ زبور شریف نازل فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شریف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہ گئے، اللہ تعالیٰ شریف سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شریف نے فرمایا ہے پیارے موسیٰ، یہ جو بات ہے وہ ایک کی بڑی برکت والی ہے، عظمت والی ہے، ایسا کریں اپنے پیروں سے جوڑے اتار دیجیے، ننگے پاؤں ہو جائیں، جب آپ کے تلوے زمین پر مس ہوں گے کوہ طور پہ، اب اس خاص کی برکت سے موسیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پیروں سے جوڑے اتار دیے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوڑے اتارے اور کوہ طور پہ آپ نے مس کیے، جیسے ہی کوہ طور کی کھاد موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے لگتی ہے، رب فرماتا ہے موسیٰ ہم آپ کو بزرگی دے رہے ہیں اور آپ کی نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ شریف نے قرآن کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شریف نے انجیل کی نعمت سے مالا مال فرمایا، وہ بھی ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ شریف نے عطا فرمایا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ شریف نے فرمایا اصول یہی تھا کہ میں ایک ہی مرتبہ کتاب دینے پر قادر ہوں، لیکن اے محبوب میں تیرے چہرہ انور کو دیکھ رہا ہوں، وہ چہرہ کتنی برکتوں والا ہے جس کی بس پہ خالق کائنات قرآن عظیم قرآن حمید میں کھا رہا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے پیارے محبوب تیرے کمبل کی قسم، یا ایھا المدثر، اے محبوب تیری چادر اٹھن کی قسم، تو اللہ تعالیٰ شریف بس پہ کھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے
اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے پیارے ابو تو غار ہیرا میں ہوگا قرآن وہاں نازل ہوگا، تو غار ثور میں چلا جائے گا قرآن وہاں آئے گا، تو جبل نور میں ہوگا قرآن اس جگہ کی زینت بنے گا، تو مکہ میں ہوگا قرآن وہاں آئے گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کے کمبل میں ہوگا، لحاف میں ہوگا، اوڑھنی میں ہوگا قرآن وہاں نازل آئے گا، تو شادی بیاہ میں ہوگا قرآن وہاں نازل ہوگا، تو معراج کی رات آئے گا قرآن وہاں نازل ہوگا، تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلا جائے گا قرآن وہاں آ جائے گا، تو جاتا جائے گا تو جاتا جائے گا وہی قانون بنتا چلا جائے گا، وہی شریعت بنتی چلی جائے گی۔ اللہ وحدہ نے اس محبوب پر جو کتاب گزاری ہے وہ 23 سال میں پوری کی ہے۔ یہی وجہ ہے سارے نبی کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر آئے ہیں، لیکن آمنہ کا لال تو معجزہ بن کے آیا ہے۔ آج کل جا کے دیکھیں قرآن نظر آتا ہے، کتنے نبی آئے ان کے معجزے آج نظر نہیں آتے، لیکن قربان جائیں گنبد خضرا کے مکی کے معجزے پر کسی بھی بیماری کو بھولے مسجدوں میں چلے جائیں، قرآن کی نعمت آپ کے سامنے آپ کا انتظار کرتی رہتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں 30 پارے ہیں، 23 سال میں اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمایا۔ میں سوچ رہا تھا میرا ذہن اس طرف گیا، اگر آقا علیہ السلام نے 40 سال عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اگر آپ 33 سال عمر میں اعلان نبوت چاہتے تھے، یہ بھی اللہ کی منشا اللہ کے حکم سے ہے، اگر 33 سال میں کرتے تھے تو 30 سال اگر حضور علیہ السلام کو اس طرح لے جاتے تو 30 سال میں قرآن پورا ہوتا، لیکن اللہ کی منشا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب نے 40 سال عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 23 سال کا عرصہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور 23 سال میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن عظیم فرمان حمید کو پورا فرمایا۔ دیکھیں ایک بات اور نظیر کیا کرنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ بارگاہ اقدس ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تشریف فرما ہے، جبریل امین نوریوں کے سردار کہلاتے ہیں، فرشتوں کے یہ سردار ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں، 23 سال میں یہ قرآن پاک کو پورا فرمانے والے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا منشا ہے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی جبریل امین آئے پوری حیات مبارکہ میں فقط 12 مرتبہ، یوں تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس بھی آئے پوری حیات مبارکہ میں 4 مرتبہ، یوں تو جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے پوری حیات میں 42 مرتبہ، یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، ایک روایت میں ہے کہ 300 مرتبہ، ایک میں ہے 400 مرتبہ، یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی 1000 سالہ زندگی میں فقط 50 مرتبہ، یوں تو عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی جبریل امین آئے پوری حیات مبارکہ میں 10 مرتبہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کا زمانہ پایا ہے، 23 سال وحی اترتی رہی ہے، یوں دکھائی دیتا ہے قرآن سے احادیث مبارکہ سے جیسے جبریل امین آئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، وہ راحت پائی، وہ ٹھنڈک پائی، وہ خوشی محسوس کی، کسی اور کی بارگاہ اقدس میں انہیں کو خوشی نصیب نہ ہو سکی، تو قرآن احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ 24,000 مرتبہ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ اقدس میں آئے۔ دیکھیں جبریل امین یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل بتاؤ ہر نبی کو تم نے دیکھا ہے، ہر رسول کو دیکھا ہے، سب سے خوبصورت کس نبی کو پایا ہے؟ اس کو شاید میں ایسا مندرسہ کہہ کے بیان کرتا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ بے شک میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ ابن مریم تک جتنے نبی ہیں سارے رسولوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر دیکھے، میں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت یوسف کو دیکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، لیکن شاید کیا کہتا ہے شعر کے اندر آپ کو سمجھ جائیں جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے، دیکھا نہ تم ساسی لاکھوں میں ہزاروں میں، دیکھا نہ تم ساسی لاکھوں میں ہزاروں میں، میرے نبی صلی اعلیٰ پیارے نبی صلی اعلیٰ، ہاں میرے نبی صلی اعلیٰ پیارے نبی صلی اعلیٰ۔ تو یوں تداب سے احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جبریل کو وہ راحت ملی، بڑے بڑوں کی بارگاہ اقدس میں جبریل گئے لیکن وہ راحت نہ مل سکی۔ پوچھی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ممبر رسول کے جلوہ گر ہیں اور ممبر پر جلوہ گر وہ فرما رہے ہیں وہ احسن من قلم درخت ہوئے، یا رسول اللہ یا اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اجمل من قلم تجلی دکھا، یا رسول اللہ یا اللہ آپ جیسا خوبصورت چہرے والا تو کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔
خلقت مبرأ من كل عیب، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کر دیا ہے۔ وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ، جیسا چاہتے تھے ویسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تو یہاں پہلا شعر حضرت خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اصل میں کلام کرا کرتے ہیں، جہاں سنا آپ کے تحصیل میں جان نہیں دیکھا۔ ارے حسان رضی اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے آپ کی آنکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ آپ کے دیکھنے کی یہ ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایمان والو اس رات میں توبہ کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ کے حضور آنکھوں بہا کر دیکھو تو صحیح، اللہ کے حضور سجدہ میں ہو کر دیکھو تو صحیح، تسبیح و تحلیل میں جا کر دیکھو تو صحیح، قرآن اٹھا کر دیکھو تو صحیح، تہجد پڑھ کے دیکھو تو صحیح۔ جیسا ہی آپ اللہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کرنے جائیں گے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ آپ کے لیے بھی 1000 ماہ کی عبادت سے دوبارہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں جبریل بھی آتے ہیں، دنیوں کے سردار آتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں، دنیوں کے سردار آتے ہیں، فرشتوں کے جبر بھی آتے ہیں، ہر اللہ مصطفیٰ کا پیغام حکم دے کر آتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو آغاز میں فرمایا تھا، قدر کا ایک معنی تنزیلی ہے، قدر کا ایک معنی میں نے تنزیلی کیا ہے، جب جبریل بھی آسمان دنیا سے آتے ہیں، فرشتوں کے جبر بھی آتے ہیں، تو زمین اس قدر کی اتنی وسیع ہے، لیکن فرشتوں کی وجہ سے وہ زمین کم پڑ جاتی ہے، اس لیے قدر بنانا تنظیم ہے۔ قدر کو تنظیم والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے فرشتے آسمان دنیا سے بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلام کی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ جیسے ہی سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلام کی والی ہے، رحمت والی ہے، برکت والی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آسمان دنیا کے فرشتے آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے فرشتوں کیسے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہم جامع مسجد تقریب میں تھے، وہاں دیکھ رہے تھے محبوب تیرا ذکر ہو رہا ہے، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، سورۃ القدر کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں کو گواہ ہو جاؤ، میں نے وہاں سب کو بخش دیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بھائی تعالیٰ ایک شخص اسکول میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، کسی کام کے لیے آیا تھا، پچاسی لینے کے لیے ہوگا، کوئی موبائل کے لیے ہوگا، اس طرح کسی کام کے بہانے سے آیا ہے۔ ہماری تعالیٰ وہاں ان میں شامل نہیں تھا، باہر سے آیا، کسی کام کے لیے سے آیا، کام کر کے چلا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، میں نے اس سے بھی درگزر فرما دیا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جو ان کے پاس ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی اس کو کم فرمانے کے لیے تیار نظر آ جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ کی عبادت سے افضل والا ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ نے ساتھ دی ہے، زندگی دی ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کے حضور صحیح طرح ہو کے دیکھے۔ یقین رکھیں توبہ کا دروازہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ ہے فرشتوں نے اس کو یوں پکڑ رکھا ہے اسے بند نہیں ہونے دیتے۔ فرشتے اس دروازے کو بند نہیں ہونے دیتے، کس وجہ سے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توبہ کریں گے تو گزرتا ہے۔ یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگنے کی رات ہے۔ اس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے یا رسول اللہ یہی بتا اگر میں لیلۃ القدر میں پاؤں، لیلۃ القدر میں جاگوں، لیلۃ القدر کی عبادت کروں، اس رات کا فائدہ اٹھا سکوں تو اللہ وحدہ لا شریک سے کون سی دعا مانگوں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے باری تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی کو محبوب رکھتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معافی تجھے بڑی محبوب ہے، اے باری تعالیٰ فاعف عنی بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ اندھی واحد الکلام کا صیغہ ہے، اگر اکیلا مانگے کہے فاعف عنی، جب جرمٹ میں ہو انسانوں کی جرمٹ میں ہوئے ہو تو انسان کو دعا کرنی چاہیے فاعف عنا، اے کریم اللہ ہم سب کو بخش دے، فاعف عنا اے کریم اللہ ہم سب کو معافی دے دے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کے حکم ایسی بدل کر جائے، شاید یہ رات ہماری زندگی کی آخری لیلۃ القدر کی رات ہو سکتا ہے اگلے سال زندگی وفا کرے یا نہ کرے، لیکن ایک بات ایک ارادہ یہاں سے یہ کر کے جائیں کہ باری تعالیٰ جب تک زندگی باقی ہے تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اور جو گناہ کر بیٹھے ہیں وہ بہتر جانے والا ہے، جو گناہ کر بیٹھے ہیں وہ بہتر جانے والا ہے۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو ہماری طرف رجوع کر، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اپنے عیبوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں کہ ہماری تعالیٰ ہم ان گناہوں سے طائب ہو کے تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ان سارے
کی اس حاضر کو منظور فرمائے